أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل: ابن آدم صلی لی 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ. گزشتہ 3-4 درس سے یہ بات چل رہی ہے کہ فرائض نمازوں کے علاوہ کچھ سنتیں بھی ہیں. ایک ہی نماز کی بعض سنتیں ہیں اور بعض نمازیں پوری کی پوری سنت ہیں. جیسے فجر سے لے کر عشاء تک 5 نمازیں تو فرض ہیں، اور سورج نکلتے ہی ایک نماز ہے صلاۃ الاشراق، وہ سنت ہے. بہت اجر و ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی آدم جب صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کے جسم کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور اگر امر بالمعروف کرے صدقہ، نہی عن المنکر کرے صدقہ، سبحان اللہ کہے صدقہ، الحمدللہ صدقہ. لیکن اگر یہ 2 رکعتیں پڑھ دے تو 360 جوڑوں کا صدقہ اکٹھا ہی ادا ہو جائے گا. تو یہ نماز نفل ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. پھر صلاۃ الضحیٰ ہے، جس کو چاشت بھی کہا جاتا ہے. صلاۃ الضحیٰ، ضحیٰ عربی ہے، چاشت فارسی ہے، اور وہی اردو میں بھی معروف ہے. تو یہ 2 سے لے کے 8 رکعتوں تک ہے. اور اسی نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستان انڈیا میں ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، جبکہ مغرب عشاء کے درمیان والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے. صحیح حدیث میں جو صلاۃ الاوابین کا وقت دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال. صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے کہ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لگے. اب مغرب عشاء کے درمیان تو بچے کے پاؤں نہیں جلیں گے نا، تو ظاہر ہے کہ دن ہوگا، سورج ہوگا، تو 9, 10, 11, 11:30 ظہر سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے. اور اسی طرح تہجد ہے، یہ بھی نفل ہے لیکن بہت ہی اجر و ثواب والی، اور اس کی رکعتوں میں بھی 1 سے لے کے 11 تک جتنی بھی کو پڑھے اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اور 1 رکعت کے بارے میں معروف ہے ہمارے یہاں، جیسے وہ صلاۃ الاوابین کا وقت اپنی مرضی سے رکھا ہوا ہے، اسی طرح نماز وطر کے بارے میں بھی ایک نظریہ بڑا اسپیشل رکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھنے کی اجازت دی، 1 وطر پڑھنے کی اجازت دی، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی رات کو وطر پر تہجد پڑھ رہا ہے، اسے شک گزرا، خدشہ ہوا کہ اگر میں اور 2 رکعتیں پڑھوں گا تو اذان ہو جائے گی، تو وہ 2 رکعتیں پڑھنے کی بجائے 1 رکعت پڑھے. اس کی پہلی ساری رکعتیں جو ہے نا وہ شامل ہو کے وطر ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث موجود ہے، اور ہمارے علماء کرام کہتے ہیں جی یہ صلاۃ بطیرہ ہے، یہ دم کٹی نماز ہے، 1 رکعت.
اب یہ تو زیادتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں صاف طور پر یہ بات آ جائے کہ یہ صلاۃ جائز ہے، ایک رکعت بوقت ضرورت جائز ہے، اور مولوی کہے کہ یہ دم کٹی نماز ہے، تو یہ تو نعوذ باللہ حدیث کے ساتھ مذاق ہوا یا انکار کی ایک شکل ہوئی۔ اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ہے صلاۃ تحیۃ الوضو، بہت اجر و ثواب ہیں، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے صحابہ کی طرف چہرہ مبارک کیا تو حضرت بلال سے کہا حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام فانی سمعت دفن علیک امامی فی الجنہ، بلال مجھے بتاؤ کہ تم نے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پر امید، سب سے زیادہ جس میں تیری امید ہو کہ یہ میرے لیے بڑا مفید عمل ہے، وہ کیا ہے جو تم نے کیا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں کرتا، البتہ ایک بات ہے کہ میں جب بھی وضو کروں تو میں 2 رکعت کم از کم ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ تو 2 رکعت پڑھنے کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے کتنی عظمت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، جو ظاہر ہے کہ خواب کا واقعہ ہے، آپ کو جنت کی سیر کرائی بھی گئی معراج میں، لیکن یہ خواب کا واقعہ ہے، اور کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے خواب جو ہیں وہ بیان فرمایا کہ تو میرے آگے آگے تھا، میرے آگے قدموں کی آہٹ تھی، میں نے پوچھا کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے غلام بلال زمین پر چل رہے ہیں۔ 2 رکعتیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے کتنی عظمت عطا فرمائی کہ چلیں زمین پہ، آواز جنت میں اللہ سنا رہا ہے۔ تو یہ صلاۃ تحیۃ الوضو، اور اسی طرح نفل نمازوں میں سے ہے صلاۃ تحیۃ المسجد۔ اب تحیۃ المسجد کے بارے میں عموماً علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نفل ہے، سنت ہے، اور حنبلی علماء جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ نفل نہیں، یہ سنت نہیں، بلکہ یہ واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سختی کے ساتھ منع کیا ہے اذا دخل احدکم فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ اتنی سختی کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ بیٹھے نہیں جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے، تو کہا کہ یہ نماز عام نفل یا سنت نہیں بلکہ یہ واجب ہے۔ بیٹھنا ہے پڑھ کے بیٹھو، نہیں بیٹھنا اپنا کام کرو کھڑے کھڑے اور جاؤ مسجد سے۔ ایسی بھی بعض دفعہ صورتحال ہوتی ہے نا کہ آدمی کو کسی کو بلانا ہے، کندھے میں ہاتھ لگاؤ لے کے جاؤ، یا کوئی کام ہے مسجد کے اندر، کام کرو جاؤ، بیٹھنا ہے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اس کے لیے یہاں تک کہا گیا کہ اگر مکروہ اوقات ہیں، عصر سے لے کے مغرب تک کے درمیان، فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک کے درمیان، اگر یہ مکروہ اوقات ہیں تو ان میں عام نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہ 2 رکعتیں جو تحیۃ المسجد کی ہیں یہ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ بڑی اہمیت والی نماز ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر وقت ایسا ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ میں غلط ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں، سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہے، اور اگر بیٹھتا ہے تو اسے حدیث نظر آ رہی ہے کہ بیٹھنا منع ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ تھوڑا سا وقت صبر کر کے کھڑا رہے، ادھر ادھر تھوڑا سا مسجد کے اندر جیسے لوگ قرآن مجید سیدھے کر دیے، کوئی نہ کوئی ترتیب دے دی، اپنے وقت کو 1 منٹ کو اس طرح گزار لے، لیکن بیٹھے نہیں۔ انہی نفل نمازوں میں سے ایک نماز ہے جس کو نماز استخارہ کہا گیا، اور یہ تو بڑی کام کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ بڑی توجہ کے ساتھ سکھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی نماز سکھلایا کرتے تھے، فی الامور کلہا کما یعلمنا السورہ من القرآن، یعنی ہر کام سے پہلے استخارہ کرو، اور یہ دعا ہمیں آپ اس طرح سکھاتے جیسے کوئی قرآن کی سورت سکھا رہے۔
اب ظاہر ہے کہ قرآن کی سورت سکھانے میں پوری توجہ دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیر زبر پیش کچھ گڑبڑ نہ ہو، صحیح تلفظ ہو، پورے الفاظ یاد ہوں۔ اسی اہتمام کے ساتھ آپ یہ دعائے استخارہ بھی سکھلایا کرتے تھے، اور دعائے استخارہ ہر اس کام سے پہلے ہے جس کام میں آپ کو اختیار ہو۔ اب یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، کئی لوگ کسی فرض کی ادائیگی سے پہلے، مثلا حج کے لیے نکلنا ہے، صحت ہے، پیسہ ہے، عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم ہے، راستہ پر کوئی رکاوٹ باقی نہیں، اب استخارہ کرے کہ میں حج کروں یا نہ کروں، بالکل غلط ہے۔ یہاں استخارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حج فرض ہو چکا ہے، ادا کرو۔ اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں یا گھر میں پڑھ لوں، اس میں استخارہ کیا ہے؟ جماعت واجب ہے، کم از کم سنت مؤکدہ ہے۔ ایسے ہی امور جو کہ ثابت ہیں، طے ہیں، ان میں کوئی استخارہ نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اسی علاقہ منطقہ شرقیہ کے ایک عالم نے کچھ اس طرح کا فتویٰ بھی دے دیا تھا، ہمارے لوگوں میں، اپنے لوگوں میں سے ہی تھے، کہ استخارہ کر کے فلاں کام جو ہے اس کے بارے میں، استخارہ جب فرض ہے تو فرض ہے، وہاں کوئی استخارہ نہیں۔ استخارہ ہے کہ آپ نے شادی کرنی ہے، کسی جگہ پیغام نکاح دیا اور اب استخارہ کریں کہ یا اللہ میں یہ شادی کر لوں یا نہ کروں، کیونکہ آپ کو تو نہیں معلوم نا کہ یہ شادی کیسی نکلے گی۔ اسی طرح کسی آدمی کے ساتھ آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، مشورہ کرو، ادھر ادھر سے پوچھ لو، لوگوں سے معلومات لے لو، اور اس کے بعد اللہ سے استخارہ کرو کہ یا اللہ میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کروں یا نہیں کروں۔ یہ تو مقامات ہوئے استخارہ کرنے کے۔ اسی طرح کوئی آپ نے پارٹنرشپ نہیں کرنی، آپ کو 2-3 کام نظر آ رہے ہیں، ان میں سے آپ نے کسی ایک آپشن کو لینا ہے کہ میں یہ کام کر لوں۔ استخارہ کر لیجئے کہ یا اللہ میرے سامنے یہ 2-3 کام ہیں، یہ کر لوں تو ٹھیک ہے، نہیں، اللہ رب العزت جو اس کے حق میں بہتر ہوگا وہ کروا دے گا، اور جو بہتر نہیں ہوگا اس سے اسے بچا لے گا، کیونکہ یہ دعا کے اندر کلمات موجود ہیں۔ اور دوسری یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی آدمی جب کوئی کام کرنا چاہے تو وہ استخارہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام مجھے ہو اور استخارے کے لیے میں کہوں کہ آپ میری طرف سے استخارہ کر دیں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ پھر میرے پیٹ میں درد ہے اور میں کہوں طاہر گولی تم کھا لو، تو مجھے فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی۔ استخارہ وہ آدمی کرے جس کو کام ہے۔ شادی کرنی ہے بیٹی کی، باپ استخارہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ کنسرن پرسن ہے۔ اسی طرح ماں استخارہ کر سکتی ہے، وہ لڑکی جس کی شادی ہونی ہے وہ استخارہ کر سکتی ہے، وہ لڑکا استخارہ کر سکتا ہے۔ باپ ماں نہیں، بڑا بھائی ہے جو باپ کی جگہ سرپرست بن کے شادی کر رہا ہے بھائی بہنوں کی، وہ استخارہ کر سکتا ہے۔ اب محلے کے مولوی کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ استخارہ ان کے لیے کرے؟ لیکن ہمارے یہاں عجیب بات ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر، اور یقیناً انڈیا میں بھی پارٹیاں ہوں گی جو کاروبار ہی یہ چلائے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے استخارہ اور فیسیں، اور چھوٹا موٹا کاروبار نہیں، بڑے ہائی پیمانے پر، حتیٰ کہ سیٹلائٹ چینلوں پر بیٹھ کر استخارے کر رہے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات سے نظر آتا ہے کہ یہ بالکل ہی خاص پرسنل معاملہ ہے میرا اور میرے رب کا۔ دعا میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یا اللہ اگر تو دیکھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو کرا دے، نہیں تو مجھے بچا دے۔ اب مولوی کہے گا کہ میرے لیے اچھا ہے تو میرے لیے کرا دے، نہیں تو بچا دے، تو جس کی آدمی جیب کاٹی ہے، فیس لی ہے جس سے، اس کا کیا بھلا ہوا اس میں؟ اور یہ بات صرف ایسے بھی نہیں رہی، اتنی بڑی کہ پاکستان سے ایک ٹیلی ویژن نے ایک پروگرام شروع کیا، آپ کے علم میں شاید ہوگا، شاید ابھی بھی چل رہا ہو، استخارہ پریشانیوں سے چھٹکارا۔ بڑا زبردست نام ہے، آدمی کو سکون ہو جاتا ہے نام سنتے ہی کہ یہ تو پریشانیاں، اور آج ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے پریشان تو ہے ہی نہیں۔ اور یہ پروگرام چلا، کافی مشہور ہوا، لوگوں نے سننا شروع کیا۔
آج کل اردو نیوز بند ہو گیا، آپ کو معلوم ہوگا، جدہ سے ڈیلی اردو نیوز نکلتا تھا. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، کہا کہ ایک پروگرام چل رہا ہے، ہمیں اس کے بارے میں آپ سے رائے چاہیے. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو سیٹلائٹ چینل نہیں ہے کوئی بھی. کہنے لگے کہ یا کسی کے گھر میں جا کے دیکھو یا اپنے گھر میں چینل لگواؤ، ہمیں اس کے بارے میں آپ اپنا مضمون دو یا رائے دو جو بھی ہے. یہ کئی سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے ایک دن قلم پینسل لیا، انتظام کیا اس کو سننے کا. تو شاید 1 گھنٹے کا پروگرام، 1 گھنٹے کے پروگرام کو میں نے، ظاہر ہے کہ میں نے صرف ایسے نہیں سننا تھا، مجھے اس سے تعلق تھا، کام تھا. قلم پینسل میرے پاس ہیں. پہلی بات یہ کہ ٹیلی فون کرنے والی سب سے زیادہ عورتیں، مرد جو ہیں وہ کم، کوئی بار بار فون خاتون کا آ رہا ہے. کوئی خاتون کہتی ہے جی میں جدہ شریف سے بول رہی ہوں. میں نے کہا کہ پہلے تو مکہ شریف تھے، مدینہ شریف بھی تھے، اب جدہ شریف بھی ہو گئے ہیں، تو اسی طرح کسی دن لاہور شریف بھی ہو جائے گا. اور اپنے اپنے مسائل. مولانا نظر نہیں آتے، مولانا بشیر صاحب ان کا نام ہے، معروف ہیں وہ لائن پہ نہیں آتے. جو ان کا اناؤنسر ہے وہ کام چلا رہا ہے، تو ٹیلی فون کال آتی ہیں، کال سنتے ہیں، جی میرا یہ مسئلہ ہے. مولانا کہتے ہیں کہ آپ پر بندش ہے، آپ کو ہم کچھ دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ یہ استخارہ ہے. اب کچھ لوگوں کے بعد میں، اس وقت تو ظاہر ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ سنا، 1 گھنٹہ سنا، کم از کم 1 پاؤ خون میرا جل گیا ہوگا جو مولانا نے باتیں کی اور جو سلسلہ بھی چلتا رہا. ایک دین کے ساتھ اتنا کھلواڑ ہو رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ پرسنل کالیں بھی لیتے ہیں. یہ تو ٹیلی ویژن والوں کا ٹیلی فون ہے، پرسنل کالیں لیتے ہیں اور باقاعدہ بڑی بڑی فیسوں کے مطالبے کرتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں. اس میں میری فیس جو ہے وہ ڈال دو اور اس کے بعد آپ کو پڑھنے کے لیے یا لکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا جائے گا. سارے کا سارا مسئلہ جو ہے بالکل سنت رسول کے خلاف اور مزاج اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. استخارہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اشارہ میں نے آپ کو دیا نا کہ آپ نے جو کام کرنا ہے، جو ارادہ ہے جس کا کسی فرض کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو فرض ہے وہ فرض ہے، وہ پڑھنا ہے، وہ کرنا ہے، چاہے استخارہ کرے نہ کرے، بلکہ اس کو استخارے کے کھاتے میں ڈالنا جائز ہی نہیں ہے. اگر کوئی تجارت ہے، اگر کوئی شادی بیاہ ہے، اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس وقت آپ استخارہ کریں گے. اور استخارے کے لیے 2 رکعت نماز ہے. اب ٹیلی ویژن میں میں نے دیکھا پورا گھنٹہ، بہت لوگ آئے، بہت باتیں ہوئیں، لیکن وہاں 2 رکعت پڑھنا دور کی بات ہے. وہاں تو ادھر ٹیلی فون آیا، ادھر جواب ہو گیا اور ٹیلی فون ختم ہو گیا. استخارہ کہاں گیا جی؟ 2 رکعتوں کے لیے کم از کم 2 منٹ، 1.5 منٹ، 1 منٹ کر لو. وہ تو 1 منٹ میں 2-3 کسٹمر بکتا لیتے تھے. کم از کم 2 رکعت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ 2 رکعت نماز پڑھیں. اور وہ نماز جو ہے وہ ایسے اوقات میں ہونی چاہیے جن اوقات کو اوقات مکروہہ کہا جاتا ہے وہ نہ ہوں، کیونکہ یہ نماز فرض تو ہے نہیں ہے نا، نفل ہے. اور اوقات مکروہہ میں نے جیسے ذکر کیا، عصر سے لے کے غروب آفتاب تک، فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک، یہ 3 اوقات ہیں. اور 2 اوقات اور 3 اور ہیں: سورج نکل رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، سورج ڈھل رہا ہو. 5 اوقات مکروہہ ہیں. یہ 2-3 جو ہیں وہ تو تھوڑے تھوڑے ہیں، یعنی 5 منٹ میں سورج نکل آئے گا، 5 منٹ میں ڈوب جائے گا، 5 میں ڈھل جائے گا. اور عصر سے مغرب تک 2 گھنٹے تقریباً کم و بیش، اور فجر سے طلوع آفتاب تک گھنٹہ تقریباً. یہ اوقات مکروہہ نہ ہوں. اب ظاہر ہے کہ سورج نکلنے سے لے کے ظہر تک بڑی لمبی مدت ہے. 2 رکعت پڑھیں جب چاہیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب چاہیں 2 رکعت پڑھ لیں. مغرب عشاء کے درمیان پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 رکعتیں پڑھیں. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں قل ھو اللہ، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.
اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ جو صورت چاہیں پڑھیں، کیونکہ جہاں دلیل موجود ہے وہ ہے طواف کی 2 رکعتیں۔ طواف کی 2 رکعتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، وہ 2 رکعتیں معلوم۔ اسی طرح جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، خاص طور پر جمعہ کی فجر کی 2 سنتیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ کسی بھی حدیث میں نہیں آتا کہ استخارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہو۔ 2 رکعتیں ہیں، کوئی بھی پڑھے اور دعا مانگے استخارہ کی، اس کے علاوہ استخارہ میں کوئی چیز نہیں۔ پھر ایک خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے یہاں بڑا مشہور کر دیا گیا استخارے کے ساتھ کہ استخارہ ہے رات کو کریں تو اچھا ہے، پھر سو جائیں اور سوئے میں آپ کو خواب آئے گا، خواب میں آپ کو بلو ریڈ گرین سگنل کوئی دکھلائی دیں گے، اور پتہ نہیں کیا مرور کا نظام وہاں انہوں نے ٹریفک پولیس چھوڑی ہوئی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ضرور سو جائیں، ضرور آپ کو خواب ہی آئیں گے۔ خواب عموماً آدمی جو دن بھر کرتا ہے یا جو سوچتا ہے، خواب اس کے مطابق آتے ہیں۔ اب آپ کی رغبت ہے کہ میں یہ کام کر لوں، میں یہ کر لوں، میں کر لوں، تو استخارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ نے اپنے خوابوں پہ ہی چلنا ہے تو۔ استخارہ کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس معاملے کو اللہ کی سپرد کر دیا، یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو مجھے کرا دے، میں ابھی آپ کو الفاظ سناتا ہوں، اور اگر یہ کام اچھا نہیں ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ جب یہ بات اللہ رب العزت کو کہہ دی تو اب خوابوں کے پیچھے بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر خوابوں ہی کے پیچھے بھاگنا ہے تو پھر استخارے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو روز دوسرے دن خواب آ جائے گا کہ یہ کام آپ کر لو، یہ کام نہ کرو۔ کہتے ہیں جی میں نے دیکھا کہ ہرا ہرا نظر آیا، مجھے باغ آیا نظر، یہ آگ، وہ ساری چیزیں جو ہیں بلا وجہ قسم کی جوڑ دی گئیں، جبکہ خواب کا صلاۃ الاستخارہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے استخارہ کی، فی الامور کلہا، ہر معاملہ میں، یعنی فرائض کو چھوڑ کر کوئی بھی کام کرنا ہے اس میں آپ استخارہ کریں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کما یعلمنا السورہ من القرآن، جس طرح کہ کوئی قرآن میں سے کوئی سورت پڑھتا ہے اس انداز سے آپ ہمیں صلاۃ الاستخارہ کی دعا سکھلایا کرتے ہیں۔ رکھتے تو 2 ہیں، سورتیں جو بھی کوئی پڑھتا ہے وہی ہیں، لیکن صلاۃ الاستخارہ کے لیے خاص طور پر جو دعا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ سکھلایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین، تو وہ 2 رکعتیں پڑھے، من غیر الفریضہ، جو کہ فرض نہ ہوں، 2 رکعتیں پڑھے، فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ ثم یقول، اور پھر یہ کہے۔ اب یہ کہے کب ہے؟ آپ اتحیات اور درود شریف پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگیں اگر آپ کو زبانی یاد ہے۔ اگر زبانی یاد نہیں ہے تو آپ سلام پھیر کر وہیں بیٹھے بیٹھے بھی وہ دعا دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، اپنی ہمت ہے کہ یاد کر کے رکھتے ہیں یا لکھے ہوئے پر ہی عمل کرتے ہیں۔ ثم یقول، پھر یہ دعا کرنی ہے، اللہم، اے میرے اللہ، انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں، یعنی تو عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، میں استخیرک، میں تیری خیر طلب کرتا ہوں، بعلمک، تیرے علم کے ساتھ، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کے ساتھ ہی میں طاقت اور ہمت حاصل کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا فضل عظیم فرما، فإنک تقدر ولا اقدر، تو طاقت رکھتا ہے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہوگا برا ہوگا تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، اور تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ
یہ کام اگر میرے لیے میری دنیا میں، میری آخرت میں، میری معیشت میں، روزی روٹی کے سلسلہ میں اگر یہ کام اچھا ہے، او قال فی عاجل امری و عاجلہ، جلدی یا دیر، یعنی کسی بھی وقت یہ میرے لیے اچھا ہے، فقدرہ لی ویسرہ لی، تو اے اللہ یہ میری قسمت میں کر دے اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ دعا مانگ لی اللہ سے کہ یہ کام اچھا ہے، تو عالم ہے، عالم الغیب ہے، تو طاقتور قادر قدیر ہے، میں بے طاقت ہوں، میں بے علم ہوں، تو اپنے علم اور قدرت سے مجھے بتا دے کہ یہ کام اچھا ہے تو کرا دے۔ ثم بارک لی فیہ، اور پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، یعنی کام میرا ہو جائے اور پھر اس میں تیری طرف سے برکت آ جائے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے دین، میری دنیا، میری معیشت میں نقصان دہ ہے، شر ہے، برا ہے، او قال فی عاجل امری و عاجلہ، جلدی یا بدیر مجھے اس سے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، مجھے کوئی تکلیف دینے والا ہے، فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، یہ کام یا اللہ مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے، یعنی میرے اور اس کام کے درمیان دوری پیدا کر دے، میں اس میں پڑھ کے اپنا نقصان نہ کروں۔ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے خیر مقدر کر دے وہ جہاں بھی ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام جہاں میرا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے تو مجھے اس سے بچا لے، اور جو میرے لیے اچھا ہے وہ مجھے کرا دے، یہ کام نہیں کوئی دوسرا، یہ تو میرے لیے اچھا نہیں ہے لہذا اس سے مجھے بچا لے، لیکن جہاں کہیں وَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، جہاں کہیں میرے لیے خیر ہے یا اللہ وہ مجھے مہیا فرما دے۔ ثم اردنی بہی، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے، یعنی میرا دل جو ہے اس پر مطمئن ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی سے فرمایا قال وَيُسَمِّ حَاجَتَهُ، یہاں جو ہے نا یا اللہ تو جانتا ہے کہ اگر یہ کام اَنَّ هَذَا الْأَمْرِ، یہ کام، اس کام کو هَذَا الْأَمْرِ کہنے کی بجائے اس کا نام لے لے۔ اب اس کا نام لینے کے سلسلہ میں مثال کے طور پر آج یہ آپ جب شروع میں آ کے بیٹھے ہی ہیں تو ایک سوال تھا نا ٹیلی فون پر کہ ارامکو کے شیئرز بک رہے ہیں، لینے چاہیے یا نہیں، بزنس ہے یا نہیں۔ شیئرز کی تفصیل تھوڑی سی میں نے ذکر کر دی تھی، کچھ لوگ اس وقت نہیں تھے، میں تھوڑا سا دوبارہ یہ ذکر کر دوں موقع کی مناسبت سے کہ اگر شیئر ہیں کسی زندہ آن دی اسپاٹ کمپنی ہے، ریئلٹی اور کام کر رہی ہے، فزیکل اس کا وجود موجود ہے، اس کے شیئر لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ پارٹنرشپ ہے۔ اور اگر اسٹاک ایکسچینج والے جیسے شیئر بیچتے ہیں، نہ دنیا میں کمپنی کا نام، نہ کہیں کمپنی کی جگہ، نہ کمپنی کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ہوا میں کمپنی نام ہے اور پیپر میں کمپنی کا نام ہے، اصل میں کمپنی ہے نہیں، آپ سے پیسے جمع کیے، ان کو دیے، بینک میں دیے، وہاں سے سود لیا، تھوڑا سا آپ کو دیا، تھوڑا سا خود کھا گیا، ایسی کسی بھی کمپنی کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ گیمبلنگ ہوگی، جوا ہوگا، سود ہوگا۔ لیکن آپ کے سامنے یہاں کے ماحول میں ارامکو ہے، الحدید ہے، جبیل میں بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، سیمنٹ فیکٹری ہیں، اور اسی طرح کچھ اور کمپنیاں ہیں، یہ ساری موقع بموقع شیئر کا اعلان کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ عموماً سعودیز کے لیے ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ انہوں نے ٹوٹل میں دے دیا کہ سعودیز لیں، غیر سعودیز لیں، جو بھی چاہے لیں۔ اب ان شیئرز کو خریدنا جو ہے وہ جائز ہے کیونکہ یہ باقاعدہ کمپنی موجود ہے، کام کر رہی ہے۔ اب یہاں آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ میں اس میں اپنا حصہ ڈالوں یا نہیں ڈالوں، تو اس وقت آپ نے یہ جہاں جو ہے نا ان هذا الامر، تو وہ یہاں هذا الامر کی بجائے آپ اگر خود نہ آتی ہو تو کسی سے آدمی ایک لفظ ہے پوچھ لیتا ہے، الاکتتاب، یہ بہت اعلان آج کل آ رہا ہے، آپ کو ایمو میں ٹیلی فون کریں یکدم اشتہار سامنے آ جاتا ہے، الاکتتاب یعنی شیئر خریدنا یا اپنا نام لکھوانا۔ اکتتاب، کتاب لفظ آتا ہے نا سمجھ میں،
الاقتداب فی ارامکو، کیا اس میں کوئی ہے مشکل اتنی؟ اگر بزنس کرنا ہے، آپ نے پیسے لگانے ہیں، تو 2 لفظ سیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ الاقتداب فی ارامکو، آپ یہ کہیے یا اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، ان کنت تعلم ان الاقتداب فی ارامکو خیر لی، اگر ارامکو کے ساتھ بزنس کرنا یا پارٹنرشپ یا شیئر لینا میرے لیے جائز ہے، فقدرہ لی، تو میرے لیے مقدر کر دے۔ اسی طرح کوئی نام ہے، کوئی منگنی ہے، لڑکی کا نام لے کہ اگر یہ لڑکی میرے لیے، اگر کوئی اور مسئلہ ہے اس کام کا نام لے لیں۔ اور پھر ہمیں اللہ رب العزت نے بڑی آسانیاں دے رکھی ہیں، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ اپنی زبان میں نام لے لیں۔ عربی نہیں آتی، اپنی زبان میں، اللہ تمام زبانیں جانتا ہے، اللہ رب العزت ہر زبان پہ۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں تک کی زبان جانتے تھے جو کہ بندے تھے، اور جو اللہ ہے وہ تو خالق ہے، مالک ہے ہر چیز کا، اسے سب چیزیں، ہر قسم کی زبانیں، ہر جانور کی حاجتیں اسے معلوم ہیں۔ آپ کو اگر کوئی اور بات سجائی نہیں دیتی تو یہاں جہاں لفظ ہے نا کہ ان ھذا الامر، یہاں اپنی مرضی سے آپ کہہ دیجئے کہ یا اللہ ارامکو کے شعر یہ اور وہ، جو کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا میں فرض نماز میں مسنون دعا کرنا شرط ہے۔ فرض نماز میں سجدوں میں دعا مانگیں، اتحیات میں آخر میں مانگیں، مسنون مانگیں، اور قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، یا تیسری پوزیشن یہ ہے کہ عربی میں ہو، قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، عربی میں ہو۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہیں، آپ جو دعا کرنا چاہ رہے ہیں قرآن سنت سے مسنون دعا آپ کو یاد نہیں لیکن کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زبان میں کریں، لیکن فرض کو چھوڑ دیں، اب سنتوں میں کر لیں۔ اور افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، ان 2 رکعت میں 4 سجدے آئیں گے، 1 اتحیات آئے گا، 4 سجدوں میں دعائیں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، اتحیات میں اسلام پھیرنے سے پہلے اپنی زبان میں مانگیں، انشاءاللہ تعالی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام پھیرنے سے پہلے جو شخص جو دعا چاہے مانگے، جو شخص جو دعا چاہے مانگے، ان کلمات سے اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ وہ جس زبان میں چاہے مانگے۔ اب ایک آدمی کو عربی نہیں آتی تو کیا کرے گا؟ وہ اللہ سے مانگے گا نہیں، اپنی زبان سے مانگے۔ تو یہ ہے صلاۃ الاستخارہ، جس کو بڑا عجیب سا رنگ دے کر ایک بزنس بنایا گیا ہے، اور یہ تو ایک ٹیلی ویژن پروگرام ہے اور ایک مولوی صاحب ہیں، یہ مولوی صاحبان بہت ہیں، محلے محلے میں، گلی گلی میں لوگوں کے استخارے کرتے پھر رہے ہیں، فیسیں طے ہیں، ایک استخارہ کرانا ہے تو اس کے لیے اتنی فیس، اور فلاں استخارہ۔ میرا خیال ہے کہ فارمیسی میں دوائیوں کے ریٹ ایسے فکس نہیں ہوتے ہوں گے جتنے مولویوں نے کر رکھے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو سنت نمازوں کے علاوہ قریب قریب سجدوں کی بات آتی ہیں۔ سجدہ سہو ہے ایک، اور سجدہ سہو کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، سہو کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، یعنی نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے سجدہ تلاوت، قرآن کریم کی آیات میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے سجدہ شکر۔ یہ سجدوں کی 3 قسمیں ہیں، ان تینوں کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے۔ ہم نے ایک 4تھا سجدہ بھی بنا رکھا ہے، اور وہ سجدہ دعا ہے۔ آپ دیکھیں گے نماز پڑھ کے بعض دفعہ نماز پڑھنے کے بعد اٹھ کے نکلنا چاہتے ہیں، نکلنے سے پہلے اللہ اکبر، ہاتھ زمین پہ ایسے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان سر رکھا ہوا ہے، دعا مانگ رہے ہیں۔ سجدہ اس لیے کیا ہے کہ دعا مانگیں گے سجدے میں، اور ہاتھ اس طرح رکھے ہوئے ہیں کہ دعا مانگ رہے ہیں۔ قطعاً کسی بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وقت ایسے دعا مانگی ہو ثابت نہیں ہے۔ سجدہ بھی خود گھڑ لیا دعا کے لیے، جو سجدے موجود ہیں قرآن و سنت میں ان کا تذکرہ موجود ہے، سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر ہے، اور سجدہ سہو ہے۔ یہ سجدہ دعا انہوں نے اپنی جیب سے ڈال دیا۔
اور پھر سجدے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ کے سنت کے مطابق ہاتھ جو ہیں بالکل نارمل، نہ ایسے کھینچ کے رکھیں گے نہ ایسے دبا کے رکھیں گے، نارمل زمین پہ ہاتھ رکھیں جیسے کہ نارمل ہوتے ہیں، معمولی انگلیاں کھلی رہیں کوئی بات نہیں۔ آپ نے انگلیوں کو قبلہ رو رکھنا ہے اور یہ انداز زمین پہ رکھنا ہے۔ اب یہ انداز کہاں سے آ گیا؟ یہ انداز ہے جب آپ یہاں رکھتے ہیں، یہاں تو ٹھیک ہے، یہاں تو ایسے نہیں کریں گے نا، یہاں ایسے ہے۔ تو یہ جو سجدہ دعا ہم نے بنا لیا ہے یہ جعلی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سجدہ ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک سجود سہو کا تعلق ہے، اس میں کافی سارے مسائل آتے ہیں۔ مثلاً سجود سہو 3 وجہ سے لازم آتا ہے، یہ کافی تفصیلات ہیں یہاں کہ سجدہ سہو لازم کیسے ہوتا ہے، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز میں کسی عمل کا اضافہ ہو جائے، نماز میں کسی عمل کا اضافہ ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اضافہ کیسے ہوگا؟ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، آپ نے 4 پڑھی لیکن غلطی سے 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 5ویں رکعت پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو 5 پڑھ لی ہیں، 4 نہیں ہوئی، میں نے 5 پڑھی ہے، تو نماز میں اضافہ ہو گیا نا، بھول سے ہوا، اور بھول کو سہو کہا ہے، اور سہو پر سجدہ 2 سجدے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی بھول ہوئی، یاد آ گیا نماز کے دوران ہی، تو سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد 2 جگہ ہیں سجدہ سہو کی، اور ان میں سے خاص طور پر اگر نماز میں اضافہ ہو تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے، کیونکہ ایک تو پہلے اضافہ ہو چکا ہے، 2 سجدے اور اضافہ کریں گے، اس کی بجائے آپ پہلے سلام پھیر دیں، پھر 2 سجدے کریں اور بیٹھ کے پھر سلام پھیر دیں، گویا کہ آپ کے سہو کے بھولنے کے 2 سجدے ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے جو 5 رکعتیں پڑھی ہیں یہ 2 سجدے 6ٹی رکعت بن جائیں گے، 4 فرض ہو گئے اور 2 سنتیں یا نفل آپ کے ہو گئے۔ اور اگر آپ نے یہ غلط فہمی کھائی کہ شاید میں نے 5 پڑھی ہیں، شاید، اور سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں آپ نے 2 سجدے کیے اور آپ کی نماز تو پوری 4 ہی تھی، محض شک ہو گیا 5 کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ جو 2 سجدے آپ کریں گے یہ شیطان کے لیے انتہائی تکلیف دہ بن جائیں گے۔ آپ نے سجدے کیے، شیطان کو تکلیف ہو جائے گی، وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ایک سجدے کا انکار کیا، مجھے ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے اس کا انکار کیا، میں آج کہاں ہوں؟ اور بنی آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو یہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ تلاوت کرتا ہے، سجدہ شکر کرتا ہے، اور یہ سجدے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ترغیما للشیطان، وہ انما کانتا ترغیما للشیطان، اگر وہ آپ نماز پوری پڑھ چکے اور محض شک کی وجہ سے آپ نے وہ 2 سجدے کر لیے تو یہ شیطان کو یوں سمجھیں کہ ذلیل اور رسوا کرنے کا ایک سبب ہوں گے۔ تو معنی یہ ہوا کہ 2 سجدے آپ نے وہ کیے، وہ ضائع بھی نہیں گئے، وہ شیطان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بن گئے اور آپ کی نماز پوری ہو گئی اور شک بھی دور ہو گیا۔ پہلی شکل یہ ہے کہ نماز میں اس طرح کوئی اضافہ ہو جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کسی لازمی عمل کی کمی ہو جائے۔ اب لازمی عمل کی کمی کی جو شکلیں ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ ایک لازمی عمل یہ ہے کہ وہ نماز کی رکعت کا رکن ہے۔ اب رکعت کے رکنوں میں سے آپ موٹی سی چیز دیکھیں کہ رکوع رکن ہے، رکوع رکن ہے، اگر رکوع نہیں ہوگا رکعت نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ قل هو اللہ مکمل کی، اللہ اکبر کیا اور سیدھے سجدہ چلے گئے، غلطی ہو سکتی ہے نا، تو رکوع چھوٹ گیا۔ اب سجدے میں چونکہ جا چکا ہے، یہ واپس اٹھ کے رکوع تو کر نہیں سکتا، اس کی یہ رکعت جو ہے وہ کینسل شمار کی جائے گی کہ یہ رکعت نہیں ہوئی۔ سمجھے کہ یہ اگلی رکعت جو ہے وہ پھر سے پہلی ہے تو پھر سے پہلی، اور دوسری تیسری ہے تو پھر سے جو کنٹینیو کرنا ہے اس رکعت کو شمار نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں سے نماز کا ایک رکن چھوٹ گیا ہے۔
سجدے دو چھوٹنے والی تو عموماً بات ہوتی نہیں، زیادہ تر یہی ہو سکتا ہے کہ رکوع آدمی کا کسی سوچ میں قل هو اللہ مکمل کی اور سیدھا سجدے میں ہی چلا گیا، رکوع چھوٹ گیا۔ تو اگر رکن چھوٹ گیا اور اگلے رکن میں داخل ہونے سے پہلے یاد آ گیا تو وہ رکن مکمل کر لیں، یعنی اللہ اکبر کے نیچے جانے لگا، آدھا جھکنے سے پہلے یاد آ گیا کہ مجھے تو رکوع کرنا ہے، نیچے تو نہیں جانا، رک جائے، رکوع مکمل کرے، اس پہ کوئی سجدہ نہیں ہے کیونکہ اس نے بر وقت اپنا کام کر لیا۔ اور اگر سجدہ تک پہنچ گیا ہے تو وہ رکعت شمار نہ کرے اور اس کی جگہ پھر وہ سجدہ سہو کرے گا اور رکعت بھی یہ شمار نہیں کرے گا۔ اتنی بات کلیئر ہے یا نہیں؟ یہ ہے اگر آدمی سے کوئی واجب یا لازمی رکن چھوٹ جائے، رکوع چھوٹ گیا، اب رکوع نماز کا ایک رکعت کا رکن ہے، ایک رکن نہیں رہے گا تو وہ رکعت نہیں رہے گی۔ اس نے اگر رکوع کرنے کی بجائے سیدھا سجدے میں سر رکھ لیا تو واپس نہ اٹھے، اب سجدے دو مکمل کرے لیکن اس رکعت کو کینسل کر دے، یعنی اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، اس کو کنسیڈر نہیں کرے گا کہ یہ رکعت نہیں ہوئی میری، باقی رکعتیں پھر اس کو پوری کرنی ہوں گی۔ اور اگر جھکتے ہوئے سجدہ جاتے ہوئے اسے یہ خیال آ گیا کہ میں تو سجدہ جا رہا ہوں حالانکہ مجھے رکوع کرنا ہے، اگر ایسی پوزیشن بن جائے تو وہ فوری طور پر رکوع کے لیے رک جائے، اب اس کو سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح اگر کسی کی کوئی ایسی چیز چھوٹی جو رکن تو نہیں لیکن واجب یا بہت ضروری ہے تو اس وقت بھی اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اس کی شکل کیا ہے؟ آدمی 4 رکعتیں پڑھنے لگا، 2 رکعتیں پڑھ کر اس کو اتحیات بیٹھنا تھا، اتحیات بیٹھنا بھول گیا، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب اگر آدھا تک کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے اور کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، اور اگر آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا تو پھر اب بیٹھے نہیں بلکہ سیدھا کھڑا ہو جائے اور اس کی جگہ اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یہ چونکہ درمیان والا اتحیات جو ہے وہ واجب ہے، رکن یا فرض یا شرط نہیں ہے، واجب ہے، ضروری ہے لیکن فرض شرط نہیں ہے، لہذا اس کا سجدہ سہو کے ساتھ کام ہو جائے گا۔ اگر آدھے سے زیادہ اٹھ گیا تو واپس نہیں بیٹھے، آدھے سے کم اٹھا ہے تو واپس بیٹھ کے اس اپنا جو تشہد ہے وہ پڑھنے کے بعد اٹھے۔ یہ ہے لازمی عمل کی کمی کے نتیجہ میں، ایک میں رکعت نہیں ہوئی اور سجدہ سہو بھی کرنا ہے، دوسرے میں رکعت ہو جائے گی لیکن سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ اور تیسری شکل ہے کہ اگر کسی کو شک پڑ جائے، اور شک تو ہمیں بہت پڑتا رہتا ہے نا، کوئی نماز ہی ایسی ہوگی کہ ہم پوری 4 رکعتیں آرام سے پڑھ لیں، نہیں تو یہی رہتا ہے کہ 3 ہوئی ہیں 4، 3 ہوئی ہیں 4۔ نماز میں شروع ہوتے ہی ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے ابھی بھاجی بھی لینی جاتے ہوئے گھر میں، یہ کہیں باہر نماز پڑھ رہا ہے، گھر کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ تو جب اتنا آدمی کا دماغ ہر وقت الجھا ہوا رہے گا اپنے دنیاوی معاملات میں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو یہ بھولیں تو ہوں گی۔ اگر نماز کے دوران اسے یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے 3 پڑھی یا 4، اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر تو اسے 2 میں سے 1 کا یقین ہو جائے، 100% نہ صحیح لیکن یقین غالب کہ میں نے 4 ہی پڑھی ہیں، 4 ہی سمجھ کر نماز مکمل کرے، لیکن اس شک کے آ جانے کی وجہ سے وہ 2 سجدے کرے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے، وہ شک ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اسے یہ یقین ہو گیا کہ شک تو ہوا کہ 3 ہوئی یا 4 ہوئی لیکن یقین ہو گیا کہ 3 ہوئی ہیں تو 4تھی پڑھے، چاہے وہ 5ویں ہی کیوں نہ بن جائے، شک جو ہو گیا تھا اس شکل میں وہ 2 سجدے سہو کرے گا۔ اور اگر کسی کو ایسا شک ہوا ہے کہ نہ ہاں اور نہ 4 ہیں یا 3 ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، عموماً کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی نہ کوئی سبب ایسا بن جاتا ہے کہ آدمی کو یاد آ جاتا ہے کہ نہیں میں نے 3 ہی پڑھی ہیں، 4 نہیں ہوئی،
اور یہ بھی آ جاتا ہے کہ میں نے 4 کر چکا ہوں 3 نہیں ہوئی، یعنی وہ نماز کے حالات میں سے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بیلنس ہے دونوں کا، 3 ہیں یا 4 ہیں پتہ ہی نہیں، اس شکل میں جو کم عدد ہے اس کو بنیاد بنائے۔ اب 3 ہیں یا 4 ہیں تو یقینی عدد پر بنیاد رکھے گا، تو یقینی کیا ہے؟ 3 تو یقینی ہے، چوتھی کا شک ہو گیا۔ اب وہ 3 سمجھ کر چوتھی رکعت پوری کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ یہ ہیں سجدہ سہو کے بعض مسائل نماز کے بارے میں۔ اگر سہو ہو جائے، شک ہو جائے، تو یہ 3 مقامات ہیں۔ شک پڑ جائے تو سجدہ سہو، اور اگر کوئی لازم چیز چھوٹ جائے تو سجدہ سہو، اور اگر نماز میں کسی چیز کا اضافہ ہو جائے تو سجدہ سہو۔ اور اسلام سے پہلے سجدہ سہو کرنے کے بھی مواقع، اسلام سے پہلے کب کب کرے اور اسلام کے بعد۔ اگر میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر نماز میں اضافہ ہو چکا ہے، 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، پتہ چل گیا کہ 5 ہو گئی ہیں، تو ایسی شکل میں وہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا۔ اور اگر درمیان والا اتحیہ چھوٹ گیا ہے تو پتہ ہے نا کمی ہو گئی، نماز میں کمی ہو گئی ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے یہ تشہد میں بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرنے کے بعد پھر وہ سلام پھیرے گا۔ اور سجدہ سہو کے لیے تکبیر تحریمہ اور سلام، یعنی سجدہ سہو کے لیے یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے سیدھا زمین پہ گر جائے گا، بلکہ باقاعدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے گا، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اسے دوسرے سجدے کے لیے پھر اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر اٹھنا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرنا وہ شروع کرے گا۔ اب کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آدمی کہے تو کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی گستاخ قسم کا آدمی ہے، کہتا ہے کہ نبی بھول گئے۔ اب صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، بخاری مسلم جن کو صحیحین کہا جاتا ہے، متفق علیہ، دنیا بھر کے علماء اور محدث کہتے ہیں کہ جو حدیث بخاری مسلم میں دونوں میں صحیح ہو وہ ہے متفق علیہ ہے، کہ اس پہ اتفاق ہے دنیا کا کہ یہ صحیح ہے۔ دونوں کتابوں میں، صحیح کتابوں میں موجود ہیں، ان میں اگر کوئی حدیث آ جاتی ہے تو وہ سب سے بہترین اور قوی ترین حدیث شمار ہوتی ہے، متفق علیہ۔ دوسرا درجہ جو بخاری شریف میں آ جائے مسلم میں نہ ہو، تیسرا درجہ جو مسلم میں ہو بخاری میں نہ ہو، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ حدیث ہیں۔ بخاری مسلم کی صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ اب اس کو اگر کوئی آدمی گستاخی شمار کرتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نبی بھول گئے، تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں بھی بھول جاتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، سلام پھیرنے کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو سورت پڑھی ہے اس میں فلاں آیت سے لے کے فلاں آیت تک درمیان میں آپ ایک آیت چھوڑ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے یاد کیوں نہیں کرایا؟ میں نے یہاں ایک دن پہلے ذکر کیا تھا کہ بعض مولوی گرم ہو جاتے ہیں کہ مجھے لقمہ کیوں دیا کسی نے۔ اللہ کے نبی لقمہ مانگ رہے ہیں کہ میں بھول گیا تھا تو مجھے یاد دلاتے، اور مولوی کہتا ہے کہ کون تھا جس نے میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، یہاں کا یہ واقعہ بھی ہے یہ، تو مولوی صاحب گرم ہو گئے سلام پھیر کے، کون تھا جس نے یہ لقمہ دے دیا مجھے؟ میں پھر پلٹ کے آتا، بھائی اتنا تمہیں پلٹنے جھپٹنے کی یہ نماز ہے، تم غلط ہوئے، آدمی نے لقمہ دے دیا، الحمدللہ، اس میں گرمی دکھانے والا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، لقمہ کیوں نہ دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت بھول گئے، اگلی پڑھ دی، صحابی نے یاد دلایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتانا تھا اس وقت۔ دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکعتوں کی تعداد بھول گئے کہ ہم نے کتنی پڑھی ہے۔ یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، اور جیسا میں نے ذکر کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، اور وہ جماعت تھی ظہر یا عصر، 2 میں سے ایک نماز کی،
اور زیادہ مؤکد بات ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی۔ مؤکد بات یہ ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیر دیا اور اٹھ کے مسجد سے باہر نکل آئے۔ مسجد کے دروازے کے سامنے کھجور کا ایک تنا تھا، آپ عموماً اس کے پاس آ کے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ صحابی راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، آ کے تنے کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے، یہ آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی عموماً کہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں، انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں، اپنا دائیں رخسار بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھا جیسے ایسے کو ٹیک دیتا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ آپ ناراض ہیں۔ یہ ناراضگی کیا ہے، کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہمارے سامنے، لگتا تھا کہ آپ کسی بات پر ناراض ہیں، اس انداز سے آپ وہاں کھڑے ہیں، اور 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ کے باہر آئے۔ 4 فرض پڑھنے تھے، 2 پڑھ کے سلام پھیرا اور وہاں آگے کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں رضی اللہ عنہما، دیگر صحابہ کسی کو جرأت نہیں ہو رہی کہ وہ پوچھے کہ یا رسول اللہ 2 رکعتیں کم ہو گئیں یا کیا ہو گیا۔ صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ نماز کے دوران بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جایا کرتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جایا کرتے ہیں، جیسا کہ ایک مشہور واقعہ نا جوتوں والا، جوتوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے جوتے اتار دیے، صحابہ سب نے بھی اتار دیے، سلام پھیر کر آپ نے دیکھا کہ سب نے جوتے اتارے، کہا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اتارے، ہم نے بھی اتارے۔ فرمایا کہ میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے جوتے کو کچھ لگا ہوا ہے تو میں نے نکال دیا۔ تو صحابہ کو معلوم تھا کہ آپ کو وحی آتی ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ کچھ بتا کے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نماز 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہو گئی ہو آج۔ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کے ہاتھ کوئی تھوڑے بڑے تھے، کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ذو الیدین، ذو الیدین، 2 ہاتھوں والے۔ 2 ہاتھوں والے تو سارے ہی ہوتے ہیں، آپ نے ذو الیدین کہا، پکا نام ہو گیا، نام خرباق کسی کو یاد ہی نہیں رہا۔ حدیث ذو الیدین مشہور ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، 5000 سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں، سب ابو ہریرہ جانتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ، کم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو یہ ذو الیدین کے نام سے مشہور جو صحابی ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ قصرت الصلاۃ ام نسیتا، اے اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، یعنی نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں۔ اب جو باقی صحابہ تھے جو خاموش تھے، وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر باقاعدہ تصدیق کروائی، صحابہ سے کہا کہ کیا ایسے ہی ہے جو یہ ذو الیدین کہہ رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا ہے۔ آپ فوراً واپس ہوئے، جا کے 2 رکعتیں اور پڑھی، اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ آپ سلام پھیریں گے، لیکن آپ نے سلام پھیرنے کے بجائے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور اس واقعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ۔ یہ جو معاملہ تھا نا اس بھول کا، یہ بھول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد تھی اور یہ کوئی کمی عیب نہیں تھا، لیکن قرآن میں سے آپ کچھ بھول جائیں ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں۔ وہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری لے رکھی تھی کہ وہ ہم آپ کو یاد کروائیں گے، یاد رکھوائیں گے، لیکن یہ کہ بھول چوک جس کو کہتے ہیں، بھول چوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا اور سلام پھیرا، اور بعد میں یہ کہا کہ کبھی بھول چوک ہو جائے فذکرونی، مجھے یاد دلاؤ۔ دیکھو پھر یہ لقمے والی بات آ گئی۔ لقمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھول چوک پہ لقمہ دو۔ مولوی کہتا ہے کہ مجھے لقمہ کیوں دیا؟ اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ امام بھول چکا ہے اور مقتدی صحیح ہے، اور یہ کب ہوگا؟ اب مثال کے طور پر اللہ اکبر کر کے رکوع چلے گئے،
اور امام کے دماغ میں کیا ہے اللہ عالم. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی. رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے، سمع اللہ لمن حمدہ، یاد آیا کہ میں تو سجدے کی تسبیحات رکوع میں پڑھتا رہا. ایک جگہ کبھی ایسا ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات کے کلمات شروع ہو گئے. کبھی آپ التحیات بیٹھے ہیں، وہاں آپ نے پڑھنا ہے التحیات للہ ہے، تو وہاں الحمدللہ رب العالمین. یہ سارے امکانات ہیں، یہ سارے امکانات ہیں کہ آدمی بھول جائے. اب امام یہ بھولا ہے، ان میں سے کوئی جگہ ایسی ہے کہ مفتی کو پتہ چلے کہ امام نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، لیکن امام کو پتہ چل گیا کہ میں بھول گیا ہوں. اب امام نے سجدہ صاحب کرنا ہے، مقتدیوں کا کوئی قصور نہیں، لیکن ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ امام کے تابع ہیں. اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں، کہتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کرو، یعنی امام کے پیچھے پیچھے، امام کے ساتھ ساتھ رہو. فلا تختلفوا علیہ، امام سجدے میں ہو تم بیٹھے نہ رہو، امام بیٹھا ہوا ہے تم کھڑے نہ ہو جاؤ، یعنی امام کے ساتھ رہو. اب ان کلمات سے فلا تختلفوا علیہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ سفر میں 2 رکعتیں پڑھنی ہے قصر، امام نے 4 شروع کر دیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ امام تیسری رکعت کے لیے اٹھتا ہے، وہ تحیۃ للہ اللہم صلی اللہ محمد رب اجعلنی، سلام پھیرا اور جا رہے ہیں. اس حدیث کی خلاف ورزی ہو گئی یا نہیں؟ فلا تختلفوا علیہ، امام کے ساتھ اختلاف نہ کرو، اس کے ساتھ رہو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں تو مسافر ہوں، میں تو 2 ہی پڑھوں گا. امام کھڑا ہے اور یہ بیٹھا ہے، امام رکوع میں ہے یہ بیٹھا ہے، امام قومہ میں ہے یہ بیٹھا ہے، امام سجدے میں ہے یہ بیٹھا ہے. امام نے 2 رکعتیں پڑھ کے التحیات جب شروع کیا، سلام پھیرا، تو اس کے ساتھ اس نے سلام پھیرا. امام کے ساتھ اختلاف کیا یا نہیں کیا اس نے؟ یہ دونوں طریقے استعمال ہوتے رہتے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے لمبے روٹ جب نکلیں نا تو اس طرح کے نمازی نظر آتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. امام کے ساتھ رہیں، چاہے نماز پوری 4 رکعتیں کیوں نہ پڑھیں، کیا گناہ کیا ہو جائے گا؟ 4 رکعتیں ہے اصل میں نماز. قصر کی آپ کو گنجائش ملتی تھی اگر آپ کا امام بھی مسافر ہوتا، یا آپ نے 2 رکعت گزر جانے کے بعد شرکت کی ہوتی، وہ 2 پڑھ کے اسلام پھیرتا، آپ بھی اسلام پھیر لیتے، کوئی بات نہیں. حالانکہ افضل یہ ہے کہ جب امام مقیم لوگوں میں سے ہو تو اس کے ساتھ پوری نماز پڑھو. لیکن اگر اس کی 2 نکل چکی ہیں، آپ پر چونکہ 2 ہی فرض ہیں، آپ اس کے ساتھ سلام پھیر لیں. لیکن یہ کہ امام ابھی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ سلام پھیر کے جا چکے، امام کھڑا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نمازیں پڑھنے اور اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سجدہ تلاوت کی بات آئے گی انشاءاللہ، وہ اگلے درس میں کریں گے. اور کچھ سوال ہو آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں. اس سفر میں جاتے ہیں ہم لوگ مغرب پڑھ لیتے، دوسرے آگے مغرب پڑھا رکھتے ہیں، ہم 3 رکعت پڑھاتے، ہمیں 2 رکعت پڑھ کے ایسے بیٹھنا، سلام پھیرا تک نہیں پھیر سکتے. آپ کو اب 3 ہی پڑھنی ہوں گی، بلکہ آپ چونکہ عشاء پڑھ رہے ہیں وہ 3 پڑھ کے اسلام پھیرے گا، آپ 4تھی پوری کریں، کیونکہ یا 2 ہوں گی یا 4 ہوں گی. عشاء تو 3 ہوتی نہیں نا. اگر امام آپ کو مل گیا مغرب والا اور اس کی 1 رکعت نکل گئی، 2 رہ گئی، وہ 2 آپ اس کے ساتھ عشاء پڑھ لیں. اگر اس نے اللہ اکبر کہا اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ 2 والا ہے یا 3 والا ہے یا 4 والا، تو آپ اپنی قصر کی نیت کریں. وہ جب تیسری رکعت پڑھتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اب مجھے پوری پڑھنی ہوگی. وہ اسلام پھیرے تو آپ پھر 4تھی پڑھیں، 4تھی پھیر کے اسلام پھیریں. تو یہ طریقہ ہوگا جس وقت امام مغرب والا ہو اور مقتدی قصر والا اور عشاء والا ہو. 3 عشاء کی نماز رکھتے ہوتی نہیں، 2 اب رہیں گی نہیں کیونکہ امام 3 والا ہے، لہذا آپ کو اب وہ غلط بات ہے نا. وہ دیکھو نا حدیث موجود ہے بخاری مسلم کے حدیث ہے، فلا تختلف علیہ، امام کے خلاف نہ جاؤ، اس کے ساتھ ساتھ رہو.
سلام پھیرنے تک آدمی امام کے تابع ہے. جب امام نے سلام پھیر دی آپ کی کو باقی نماز جو بھی ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ اکیلے کریں گے، وہ الگ بات ہے. وراثت میں والد بہت بوڑھے ہوئے ہیں اور ہوش بھی نہیں ہے لیکن زندہ ہے، اور بچوں کو بھی خاصا عمر ہوا ہے، تو بچوں نے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وراثت تقسیم کرو کیونکہ والد ابھی دیکھ بھال نہیں کر رہے، تو بیٹے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو تقسیم کرو. اب اس میں دو شکلیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پاک و ہند میں چونکہ شرعی نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلمز آتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ آدمی پیرالائزز ہو گیا، کچھ کر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، پڑا ہوا ہے، یا بہت بوڑھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں بوڑھا ہو گیا، وہ کسی کام کا نہیں رہا، تو اس پہ ولی مقرر کر دیتے ہیں، اس پہ گارڈین مقرر کر دیتے ہیں، بڑا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے، کہ جتنی پراپرٹی جو کچھ بھی ہے اس پہ یہ آدمی اس کی جگہ پہ اس کے قائم مقام ہو کر کام کرے گا. تو وہ گارڈین جو ہے وہ سارے کام کرتا ہے، اور وہ گویا کہ باپ کی جگہ پہ اب آ گیا. اور اگر یہ نہ ہو، جیسے کہ یہاں یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے یہاں کورٹ میں، چونکہ یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، اگر یہاں کی بجائے پاکستان انڈیا میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے، مجبوری ہے، اب باپ جو بیچارہ سمجھتا ہی نہیں کچھ بھی، اتنا بڑا بوڑھا ہو گیا ہے، اسے تو اب معلوم ہی نہیں ہے، اب لوگوں نے ہی کرنا ہے تو آج کریں گے تو اور 4 دن کیوں نہیں گزار لیتے کہ چاہے بزرگ گزر جائے اور اس کے بعد یہ کام کر لے، ہے نا. اور اگر پھر وہی بات کہ اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمیں اپنا حصہ چاہیے، تو پھر سب کو برابر لینا ہوگا، بہنوں کو بھی اتنا دیں جتنا بھائیوں کو دیں گے. بہنوں کا زیادہ حجت ہے کہ حصہ کرو. ٹھیک ہے، حصہ اگر ہم مانگتی ہیں، بہنیں مانگتی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ زندگی میں حصہ ملے گا تو ہمیں 100% ملے گا. ان کو ہی یہ حجت کرنی چاہیے. بھائی تو کہتے ہوں گے کہ پہلے ابا مرے تاکہ ان کو آدھا آدھا دیں. اس میں ابا مرے، اگر ماں زندہ ہے یہ بھی سیم ہی ہے. اگر ماں زندہ ہے تو ماں کی وراثت الگ سے ابا کی وراثت میں سے آئے گی. ابا فوت ہوئے تو اس وقت اولاد کی شکل میں بیوی کو 8واں حصہ، اولاد ہونے کی شکل میں بیوی کو 8واں حصہ، اور اولاد نہ ہونے کی شکل میں بیوی کو 4تھا حصہ. آدمی مر گیا اور اماں زندہ ہے، آدمی کی جو پراپرٹی ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، اس میں سے 4تھا یا 8واں حصہ اس کی بیوی یا بچوں کی ماں کو دے دیا جائے گا، باقی سب میں تقسیم ہو جائے گا. ماں جب مرے گی تو جو پراپرٹی اس کی ہوگی، زیور ہوگا، جیولری ہوگی، پلاٹ، مل کی دکان، مکان کچھ بھی ہے، تو وہ پھر تقسیم ہوگا جب یہ مرے گی. ہر کسی کی اپنی اپنی پراپرٹی. اگر تیسری رقم میں جو ہے نا سورۃ فاتحہ کے بعد دوبارہ پھر قرأت کر لیں، یعنی کوئی سورۃ پڑھ لی ہے، کوئی بات نہیں، بلکہ نماز ظہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی کچھ پڑھ لینا تیسری اور چوتھی رکعت میں ثابت ہے، لہذا وہ کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ دل میں ہے کہ جائز ہے اور وہ پڑھ لیتا ہے، مثلا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام سورۃ فاتحہ بڑے آرام سے پڑھ رہا ہے، آپ نے ذرا تیز پڑھ لی، تو خاموش کھڑے رہنے کی بجائے آپ کوئی تلاوت کر لیں تو اچھا ہے، کیونکہ خاموش کھڑے رہیں گے تو ادھر ادھر کی کوئی نہ کوئی سوچ آئے گی، اس سے بہتر ہے. اسی طرح ظہر عصر کی نمازوں میں چونکہ امام قرات جہری نہیں کرتے، سری کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام کوئی 10-12 آیتیں پڑھتا ہے، اس شکل میں آپ خاموش رہ کے کیا کریں گے؟ حساب کتاب ہی کریں گے نا اپنے. اس سے بہتر ہے کہ آپ پڑھتے جائیں، آپ بھی تھوڑی تھوڑی تلاوت کرتے، جہاں امام نے اللہ اکبر کہا آپ بھی وہاں رکوع چلے جائیں. اس سے آپ کو کم از کم جو وسواس اور طرح طرح کے خیالات ہیں ان جھنجھٹوں سے آپ نکل جائیں گے. کوئی بات نہیں، بار بار پڑھیں، قل هو اللہ ہے، آپ 50 بار پڑھیں، کوئی حرج نہیں. چاہیے تو یہ کہ بدلتے رہیں، آیات بدلیں، صورتیں بدلیں، لیکن کوئی بات نہیں، چونکہ صورت ہے وہ بھی. کیا کہا آپ نے؟
ابھی نماز جماعت چھوٹ گیا تھا، ہم اکیلے پڑھتے ہیں، یعنی تیسری رکعت چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، ساتھ مسکا پڑھنا. یعنی آپ کی ایک رکعت امام سے رہ گئی. نہیں امام نے بالکل جماعت چھوٹ گیا. ہاں اس شکل میں آپ نے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی صورت، اور 3 والی ہے مغرب تو وہ بغیر کسی صورت کے صرف فاتحہ، 4 والی ہے تو 2 آخر میں صرف فاتحہ. فرضوں میں یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی صورت، اور آخری 1 مغرب کی یا 2 عشاء کی اور ظہر عصر کی، ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. آیت الکرسی قرآن کی آیت ہے، ایک ہی آیت پڑھیں آپ کا قل ھو اللہ سے بھی زیادہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. منیمم 3 آیتیں سورت کوثر کی ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ منیمم 3 آیتیں پڑھیں گے تبھی کام چلے گا. کوئی ایک آیت پڑھ سکتے ہیں، تھوڑی لمبی ہے، آیت الکرسی ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول لا یکلف اللہ نفسا، لمبی آیتیں ہیں، ایک پڑھ لیں کافی ہے. لیکن یہ کہ چھوٹی چھوٹی ہیں تو پھر کم از کم 3 کر لیں تو بہتر ہے. ویسے بعض ائمہ نے کہا ہے کہ صرف ایک لفظ ہی اگر قرآن کا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی، کیونکہ فقرا ما تیسر من القرآن، اللہ نے بھی فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن میں سے تمہیں آسانی سے ملتا ہے وہ پڑھ دو. اب ایک آدمی کو آسانی سے کوئی ایک لفظ یاد ہے وہ پڑھے، اس کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. لیکن جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. استخارہ کی نماز رات میں نہیں کبھی پڑھنا، آپ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جب میں نے ٹائم بتایا تھے تو بیٹھے ہوئے تھے، لیکن شاید آپ کہیں خیال میں تھے. صبح رات کوئی حرج نہیں، عصر سے لے کے غروب آفتاب تک نہ پڑھیں، فجر کی نماز سے لے کے طلوع آفتاب تک نہ پڑھیں، باقی سارے اوقات میں جب چاہیں پڑھیں، مکروہ اوقات میں نہ پڑھی جائے. بس فجر کے بعد اور عصر کے بعد سونا جو ہے نہیں سونا چاہیے، لیکن ایسا وہ جو حدیث ایک بیان کی جاتی ہے نا، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ سویا جائے، خاص طور پر فجر کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اپنی امت کے لیے کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما. اور جو سویا ہوا ہے وہ کہاں سے برکت لائے گا؟ وہ تو سویا ہوا ہے. کوئی حرکت کرے گا، کوئی کام کرے گا تو اس میں برکت ہوگی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ آپ نے یہ دعا مانگی ہے، میں تب سے اپنے قافلوں کو صبح صبح بھیجا کرتا ہوں، اور میں اتنا مالدار ہو گیا کہ مجھے اپنے پیسوں کا پتہ ہی نہیں کتنے آ گئے. اتنی برکت حاصل ہوئی صبح کی. اور جو سویا رہے گا اس کی برکت پھر اسی حساب سے آئے گی. لیکن گناہ تو نہیں ہے. ہمارے یہاں نہیں، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ جاگ دین یا کٹیاں، جاگ دین یا کٹیاں تو ستیاں دے کٹے. یعنی جو جاگ رہا ہے وہ فائدے میں ہے، جو جاگ رہا نہیں ہے وہ خاوند کی جو پراپرٹی ہے وراثت میں سے بیوی کو ٹوٹل میں سے چوتھا حصہ پہلے ملے گا، اور باقی جو بچ گئی اس میں سے اصل میں یہ جو تقسیم ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ سب کے حصے اکٹھے تیار ہوتے ہیں، پھر ٹوٹل میں سے جس کا جتنا نکلتا ہے وہ نکالا جاتا ہے. آپ یہی سمجھ لیں کہ بال بچے والی عورت ہے تو اس کو 1/8 بیوی کو بال بچے ہونے کی شکل میں 1/8 دے دیا جائے گا. اس کے بعد جو بچے گا، جو باقی ہے وہ بچوں میں چلا جائے گا، باقی اس کی اولاد ہے ان میں چلا جائے گا. اور اگر مثال کے طور پر 8 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ اس طرف چلا گیا، پیچھے 7 حصے بچ گئے، ان میں سے اگر ایک بیٹا ہے اور کتنی باقی 5 بیٹیاں، 7 حصے بنے گے نا، 2 بیٹے کے اور ایک بیٹیوں کا، کلیئر ہو جاتا ہے. فجر کی نماز میں جمعے میں کون سی فجر میں اور جمعہ میں اور عید الفطر عید الاضحیٰ میں اور یہاں
طواف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صورتیں پڑھنا ثابت ہیں، سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ، اور فجر میں آپ کئی صورتیں پڑھا کرتے تھے، ایک دو نہیں، اگر ہر نماز میں عموماً یعنی لازم نہیں لیکن عموماً آپ جو صورتیں پڑھتے تھے، اگر اس کی تفصیل چاہیے تو ایک کتاب ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے صفۃ صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کانک تراہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یعنی صحیح احادیث کو اکٹھا کر کے وہ نماز کا طریقہ بتایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس کس نماز میں کون کون سی صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، ضروری نہیں ہے وہی پڑھی جائیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اچھا ہے، تو وہاں بڑی ڈیٹیل ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے جو صورت پڑھی وہ بعد میں ہے اور دوسری صورت میں آپ نے جو صورت پڑھی وہ پہلے ہے، یعنی جو قرآن کے اندر ترتیب ہے نا وہ ترتیب الٹ ہو گئی۔ ہمارے بعض مولوی بڑا سخت فتویٰ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ترتیب کے خلاف جانا مکروہ ہے، تو اللہ کے نبی نعوذ باللہ مکروہ کام کریں گے؟ ٹھیک ہے ترتیب ہے اچھا ہے، لیکن ترتیب اگر الٹ جاتی ہے کوئی حرج نہیں، کبھی کبھی کچھ لاپرواہی سے بھی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کوئی لوگ دوسری جماعت کراتے ہیں نا مسجدوں میں، پہلی جماعت بڑی ہو گئی، پیچھے آئے دو تین آدمی اکٹھے ہو گئے، اللہ اکبر، میں کئی مرتبہ سنتا ہوں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پہلی سورۃ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، اللہ کے بندے تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی آخری صورت یہ ہے، اس کو دوسری رکعت میں پڑھ لو، پہلے کوئی دوسری پڑھ لو جو تمہیں بعد میں پڑھنی ہے، توجہ ہی نہیں بالکل کرتے، لاپرواہی کی حد ہے یہ، لیکن اگر کوئی کر ہی دیتا ہے تو اب اس کو مکروہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ثابت ہے۔ ایک دوسری حدیث بڑی مشہور ہے کہ مسجد قباء کے جو امام تھے، مسجد قباء جہاں 2 رکعت نماز پڑھنا، گھر سے وضو کر کے جانا 2 رکعت کم از کم نماز پڑھنا عمرے کے ثواب کے برابر ہے، اس مسجد کے امام جو ہیں وہ صحابی ہیں، وہ ہر صورت کے بعد قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ مقتدیوں نے شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ یہ ہر صورت کے بعد قل هو اللہ پڑھتا ہے، آپ نے بلایا، ہاں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں قل هو اللہ واقعی ہر صورت کے بعد پڑھتا ہوں دونوں رکعتوں میں، کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ احبھا، اللہ کے نبی مجھے اس صورت اخلاص سے پیار ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں الفاظ آتے ہیں، فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تجھے تیری اس صورت کے ساتھ محبت کرنے نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، قل هو اللہ اتنی اہم ہے۔ تو اس حدیث میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر صورت کے بعد تو قل هو اللہ نہیں ہے نا، ترتیب بدلتی ہے یا نہیں؟ ہر نماز میں وہ ترتیب بدلتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ الٹا پلٹا کام کیوں کرتے ہو، بلکہ فرمایا کہ تمہیں اس صورت کی محبت جنت میں لے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ لوگ مرنے سے پہلے اپنی وراثت تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں بچے جھگڑیں گے، یہ ہو، حالانکہ چاہیے نہیں، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، بچوں کو تعلیم دو، زندہ ہوتے انہیں بتاؤ کہ بھائی یہ اس طرح تقسیم ہوگا، اگر کسی کی کوئی پراپرٹی ہے کچھ ہے تو بتا کے جائے کہ قرآن نے کیا کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کا کیا طریقہ۔ اگر پھر بھی وہ لڑتے ہیں تو پھر لڑتے رہیں، پھر تمہیں قبر میں جا کے کوئی لڑائی تو نہیں سنائے گا نا، تم خواہ مخواہ کیوں قانون کی خلاف ورزی کرو؟ قرآن نے کہا ہے مرنے کے بعد یہ تقسیم ہے، زندہ ہے تو پھر تقسیم اگر کرنا ہی کرنا ہے نا پھر یہ گفٹ کے طور پر ہوگا، وہ وراثت نہیں ہوگی۔ اور گفٹ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث بڑی معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا تھا انہیں، وہ کسی ایک بیٹے کو غلام دیا انہوں نے، تو بیوی جو ہے وہ کچھ دانا قسم کی عورت تھی، کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ مقصد اس کا جو یہ تھا کہ اگر یہ مسئلہ صحیح ہوا تو گواہ بنیں گے، نہیں تو آپ گواہ نہیں بنیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، جا کے کہا کہ ہم نے ایسے کیا ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا سارے بیٹوں کو دیا ہے ایک ایک غلام؟ تو کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر سارے بیٹوں کو ایک ایک نہیں دیا، صرف اکیلے کو دیا ہے، تو میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا، یعنی یہ ظلم ہے، میں نہیں گواہی دوں گا، یا اس کو واپس کرو یا سب کو ایک ایک دو۔ تو انہوں نے وہ بھی واپس لے لیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لوگ اس چیز کو سامنے رکھے بغیر ہر آدمی تقسیم کرنے کے چکر میں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بیٹی کی شادی کر دی ہے، اس کو تو کچھ چاہیے نہیں۔ شادی کر دی ہے، احسان کیا ہے، اس کی شادی تو کرنی تھی نا۔ بیٹے کو پی ایچ ڈی کروائی ہے، انجینئرنگ کروائی ہے، اس پہ جو خرچے ہوئے ہیں اس کی پرواہ نہیں۔ بیٹی کی شادی جہیز میں وہ ساری وراثت ختم کر دی۔ تو یہ ناجائز قسم کی باتیں ہمارے لوگوں میں چل رہی ہیں۔ ماں کی جائیداد میں بھی ویسا حصہ ہو، ماں کی جائیداد حصے برابر ہوتے ہیں، چاہے ماں کی طرف سے آئے یا باپ کی، جو تقسیم ہے وہ ایک جیسی ہے، کیونکہ ماں کی بھی اولاد ہے بیٹی بیٹا، باپ کی بھی اولاد ہے بیٹی بیٹا، اور اوپر ماں باپ ہیں تو ماں باپ کو 1/6 چھٹا حصہ جائے گا، ماں کو بھی باپ کو بھی، اور بیوی کو اگر بچوں والی ہے تو 8واں حصہ، اور اگر کسی کے بچے نہیں ہیں، جیسے کوئی بغیر بچوں کے اکیلی ہے، اولاد نہیں ہوئی، تو اس کو 4تھا حصہ۔ شوہر کو 4تھا حصہ اگر بچے ہیں، اور اگر بچے نہیں ہیں تو پھر وعلیکم السلام علیکم، بچے نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو آدھا حصہ، آدھی وراثت جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ وعلیکم السلام علیکم۔